ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں بہت پیارے پیارے گھر تھے، لیکن انہی گھروں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جو بالکل ٹوٹا پھوٹا اور پرانی طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں حسن اور اس کی بیوی تہمینہ اپنے 2 بچوں علی اور فاطمہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش رہتے اور کبھی شکایت نہ کرتے۔ حسن جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتا تھا، جس سے اس کے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حسن کے دونوں بچے بہت سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے علاج کے لیے دونوں میاں بیوی کے پاس کوئی پیسہ بھی نہ تھا۔ دن بہ دن ان کے بچوں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت زیادہ پریشان تھے۔ اسی کشمکش میں تہمینہ نے حسن سے کہا کہ آپ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور ان کو بیچ کر کچھ پیسے لے آئیں۔ حسن جلدی سے اٹھا اور جنگل پہنچ گیا۔ اس کی نظر ایک بہت بڑے درخت پر پڑی۔ جیسے ہی حسن نے درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھائی تو اسے غیب سے آواز آئی۔ آواز کا سننا تھا کہ حسن بہت زیادہ گھبرا گیا اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس درخت کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں کا سب سے پرانا درخت ہوں اور بول سکتا ہوں، تمہیں جو چاہیے وہ میرے پاس ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ درخت کی جڑوں میں سے ایک سکوں کی تھیلی برآمد ہوئی اور اس نے حسن سے کہا کہ تم روز آنا اور یہاں سے یہ سکے لے جانا۔ میں تمہیں روز اتنے ہی سکے دیا کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گے اور لالچ نہیں کرو گے۔ حسن بہت خوش ہو گیا اور اس نے تمام واقعہ جا کر اپنی بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے، کیونکہ ہم نے صبر اور شکر سے یہ وقت گزارا۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں کے دن بدل گئے۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت گھر بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی زندگی کے رنگ بدل گئے۔ اب وہ اچھے کپڑے پہنتے اور اچھا کھانا کھاتے اور اس درخت کو بہت ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتے۔ مگر حسن ایک نیک دل اور رحم دل شخص تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ تمام گاؤں والوں کا بھی خیال رکھتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا۔ پر اس نے نہ تو لالچ کیا اور نہ کسی سے اس درخت کا ذکر کیا۔ کہا جاتا ہے آج بھی جنگلوں میں وہ درخت موجود ہے اور کسی حسن جیسے نیک دل شخص کا انتظار کر رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔